بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی یونیورسٹی جرمنی سے علامہ جان علی شاہ کاظمی صاحب کے لیکچروں سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ آج ہم آپ کو کچھ اسلامی چائے کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ ہم نے کینسر کے سیشن میں یہ بتایا تھا کہ جو کالی چائے ہے، جو بلیک ٹی پیتے ہیں، سپریم ہو، لپٹم ہو، نومباد چائے ہو یا جو بھی چائے ہیں، ان سے کینسر ہوتا ہے، بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو اسلامی چائے، اسلامی ٹی کے بارے میں بتائیں گے، جن کے بہت سے فوائد ہیں، جو اسلامی طب اسلامی نے چائے بتائی ہیں، ان کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چائے میں دارچینی، یہ دارچینی ہے، دارچینی تھوڑی ترش ہوتی ہے۔ دارچینی اس چائے کی طبیعت جو ہے وہ گرم ہے اور خشک ہے، اعصاب کو تاریک کرتی ہے، گردوں کی صفائی کرتی ہے، خطوں میں جو رطوبت ہو جاتی ہے اس کو دور کرتی ہے، قوت باہ کو تقویت دیتی ہے، یہ پریشانی اور اضطراب کو دور کرتی ہے، منہ کی بدبو کو ختم کرتی ہے، جگر اور معدے کو تقویت دیتی ہے۔ بہت اچھی چائے ہے۔ اس چائے کے فوائد دیکھیں، یہ دارچینی ہے جو کہ اسلامی چائے ہے، اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ یہ دارچینی کی چائے جس کو کہتے ہیں، اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو برتن چائے کا ہے یا جو کیتلی ہے اس میں ڈال لیں، اس میں تھوڑی سی مقدار ڈال لیں اور اس کے بعد اس کو ابالیں۔ جب ابل جائے تو اس میں شہد تھوڑا سا ڈال لیں، اگر شہد نہیں ہے تو گڑ، میٹھے کے طور پہ گڑ ڈال لیں، گڑ ڈال سکتے ہیں، اور اگر گڑ بھی نہیں ہے، شہد بھی نہیں ہے تو کشمش ڈال سکتے ہیں، کیونکہ کشمش سے بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ کشمش ہے، کشمش سے بھی جو مٹھاس ہے وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن چینی جو ہے، جو براؤن شوگر ہے، یہ اچھی ہے، لیکن جو وائٹ شوگر ہے اس کا استعمال نہ کریں، یہ بہت ہی نقصان دہ ہے، اس سے بہت سی بیماریاں لگتی ہیں۔ لیکن یہ جو براؤن شوگر ہے، جس کو گڑ بھی کہتے ہیں، شکر بھی کہتے ہیں، یہ نیچرل ہو تو اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ 70 بیماریوں سے شفا ملتی ہے گڑ سے۔ اس چائے کو اپنائیں، اسلامی چائے ہے، طب اسلامی کی چائے ہے، اس کو اپنائیں تو انشاءاللہ بیماریاں ختم ہوں گی۔ تو دیگر چائے میں سے دوسری بھی چائے ہیں، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔